انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 250 پر 5ویں آیت، جس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی تفسیر سننے اور کہنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مائندرے بھائی، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ کا نام حنفیہ ہے۔ تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، لما نزلت آیت الکرسی، جب آیت الکرسی اتری، خرّا گر گیا، کل صنم فی الدنیا، دنیا میں جتنے بت تھے، جس رات آیت الکرسی نازل ہوئی سارے بت گر گئے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، خرّا کل ملک فی الدنیا، ہر ایک بادشاہ گر گیا۔ وسقطت تیجان عن رؤوسہم، ان کے سروں سے ان کے تاج گر گئے۔ وہربت الشیاطین، شیطان بھاگنا شروع کر لیے۔ یضرب بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کو مارتا ہوا بھاگا۔ الی ان آتوا ابلیس، یہاں تک کہ ابلیس کے پاس آئے۔ فاخبرہ، اور انہوں نے بتایا اسے، بذالک، اس بارے میں، بت گر رہے ہیں، بادشاہ گر رہے ہیں، تاج گر رہے ہیں۔ فامرہم، ابلیس نے ان کو حکم دیا، ان یبحثوا عن ذلک، کہ اس کے بارے میں وہ تلاش کریں۔ فجاؤوا الی المدینۃ، مدینہ منورہ، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ فجاؤوا الی المدینۃ، وہ مدینے میں آئے۔ فبلغہم، ان کو خبر پہنچی، ان آیت الکرسی نزلت، آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، یا ابا المنذر، ان کی کنیت ابو المنذر ہے، اتدری، کیا تم جانتے ہو، ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اللہ کی کتاب میں کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قال، انہوں نے کہا، قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے، حضور نے کہا، یا ابا المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی آیت اللہ کی سب سے عظیم ہے؟ اب پہلے جو حضور پوچھے صرف پوچھے، اب ان پر اپنی نگاہوں کا فیضان ڈالنے کے بعد پوچھے۔ اللہ والے نبیوں کے آنکھوں کا اثر ہوتا ہے، جب وہ کسی کو شفقت کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو ان کا دیکھنا لوگوں کا علم بڑھا دیتا ہے۔ تو اپنے استادوں کا احترام کریں۔ ایک ہے استاد کی بات سے بات سمجھ میں آنا، دوسرا ہے استاد کی محبت کی نگاہ پڑ گئی تو اس کی الگ برکت ہے۔ جو بھی مدرسے میں پڑھے ہیں اس چیز کو جانتے ہیں، کبھی استاد کا دل نہ توڑیں، بلا بالکل بچ کر رہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں ابی بن کعب، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آیت پڑھنا شروع کیے۔ حضور نے میرے سینے پہ مارا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، علم جو تمہیں ملا یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ اور بھی جو فضیلت ہے انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر سننے کے بعد اور چند حدیثیں سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، آیت الکرسی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ عربی میں مبتدا کہتے ہیں۔ آیت الکرسی میں کس بارے میں بات ہوگی؟ اللہ کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ، ٹاپک کیا ہے؟ اللہ۔ اب اس کا پریڈیکیٹ کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے مگر اللہ کے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ سورہ اخلاص میں سبجیکٹ ہوا ہے، وہ ہوا کون؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں ہے ہوا، وہ ہوا اللہ ہے۔
جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن آیت الکرسی میں اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس آیت کا خبر کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اب معبود کا معنی کیا؟ جس کی عبادت ہو۔ عبادہ ہی ورشپڈ، پاسٹ ٹینس۔ یعبدو ہی ورشپس، عبادت کرتا ہے، کرے گا۔ یعبدو، یعبدانی، یعبدون، تعبدو، تعبدانی، یعبدنا، تعبدو، سین ڈالنا بولتے اسے۔ معصوم آڈینس کو میں بڑا عالم بتانے کے واسطے سیدھا پڑھنا، یعبدو، یعبدانی، یعبدون، تعبدو، تعبدانی، یعبدنا، تعبدو، تعبدانی، تعبدون، تعبدین، تعبدانی، تعبدنا، عبدو، نعبدو، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارے مجلسوں میں، ان کے مجلسوں میں گریٹ اسکالر، کبھی سین نہیں ڈالنا۔ نوید حضرت، فیضان حضرت، کبھی خواہش آنگی مجمع میں نہیں نہیں نہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یعبدو ہی ورشپس اور ہی ول ورشپ۔ نعبدو، نعبدو کا لفظ کہاں تھا؟ نعبدو کا لفظ کہاں تھا؟ سورہ فاتحہ میں۔ وی ورشپ، وی ول ورشپ، یہاں پہ وی ورشپ ہے۔ تو عبدہ عبادت کیا، یعبدو عبادت کر رہا ہے۔ عبدہ عبادت کیا، یعبدو عبادت کر رہا ہے۔ عبادت عبادت کرنا۔ عابد، عابد کا معنی کیا؟ عبادت کرنے والا۔ معبود جس کی عبادت ہو۔ عابد is the one who worships، معبود is the one who is worshipped، جس کی عبادت ہوتی ہے۔ وننگ کوڑیون عابد، وننگ پڑگنرون معبود۔ நான் சொன்னது கரெக்டா? வணங்க படுகின்றவன் மாபூத். அப்போ வணக்கத்துக்குரியவன், வணங்கப்படுகின்றவன் அல்லாவை தவிர வேற யாரும் இல்லை. இல்லையே, ஒவ்வொரு சந்திலையும் வணக்கம் நடந்துட்டே இருக்கே. हाथी की इबादत हो रही है, बंदर की इबादत हो रही है, बैल की इबादत हो रही है, गधे की इबादत हो रही है, सूरज की इबादत हो रही है, चांद की इबादत हो रही है, किस किस की दौलत की इबादत हो रही है ना। तो यहाँ सिर्फ माबूद बोलने से काम नहीं चलेगा। माबूद का माना क्या है? मुस्तहिक इबादत, इबादत का हकदार। வணக்கத்துக்குரியவன், வணக்கத்துக்கு உரிமையாளன்। इंग्लिश में बोलिए, वर्दी ऑफ वर्शिप। तो इबादत किसी की हो रही है, नाहक हो रही है, इलीगल हो रही है, विदाउट राइट, उसका राइट नहीं है इबादत होने की, तो ये जुल्म कर रहे हैं। इबादत किसी और की होनी थी, इसीलिए शिर्क जो है बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जो है अल्लाह का इसमें ज़ात है, मतलब अल्लाह का वो नाम है। बाकी जो नाम है रहमान, रहीम, मलिक, कुद्दूस, ये अल्लाह के सिफात हैं। रहमान कहेंगे तो अल्लाह का रहम याद आएगा, करीम सुनेंगे तो अल्लाह का करम याद आएगा, गफ्फार सुनेंगे अल्लाह की मग़फ़िरत याद आएगी, सत्तार सुनेंगे तो अल्लाह का छुपाना याद आएगा, कुद्दूस कहेंगे तो अल्लाह की पाकी नज़र आएगी, जब्बार कहेंगे तो अल्लाह का कहर नज़र आएगा। लेकिन जब अल्लाह कहेंगे सारे अल्लाह के सिफात तसव्वुर में आ जाएंगे। तो जब अल्लाह का लफ्ज निकलता है तो सारी चीजें जहन में आ जाती हैं। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह जो इसमें अल्लाह है, तफसीर रूहुल बयान में भी मैंने पढ़ा कि ये अल्लाह का लफ्ज ऐसा है कि इसमें का एक हर्फ निकाल दें तब भी ये माना देता है। अल्लाह, अलिफ हटा दें, लिल्लाह, अलिफ हटा दें, लिल्लाह, लिल्लाही माफिस समावाति व माफिल अर्ज, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और एक लाम हटा दें, लहू, उसी का,
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الحمد و لہ الملک، اسی کی تعریف، اسی کی بادشاہی۔ اب وہاں سے لام ہٹائیں تو ہو جاتا ہے ہو، وہ ہو سے ہوا ہے، ہو اللہ احد ہے۔ تو اللہ کے لفظ میں سے ایک ایک لفظ نکالیں گے تب بھی اللہ کا لفظ معنی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ کہ اسم اعظم اللہ کا ایک نام ہے، وہ نام پکار کر مانگیں گے اللہ سے تو اللہ فوراً دے دیتا۔ اس میں اختلاف ہے کون سا نام اللہ کا اسم اعظم ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام میں نہیں کہا تو ان سے جو فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اور صرف آپ کی تفسیر میں پڑھا، میں آپ کی تفسیر میں پڑھا۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو 1400 سال سے زیادہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی یہی کہہ رہے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا سننے کو بیٹھتا کیا؟ اب یہاں بولے کوئی آ کر بولے صرف میں مرد ہوں، آپ لوگ چھوڑیں گے؟ نہیں نا بھائی، میں بھی مرد ہوں بولیں گے۔ اگر آپ بولے صرف میں انسان ہوں، چھوڑیں گے آپ؟ کوئی بولے صرف میں مسلمان ہوں، نہیں میں بھی ہوں بولیں گے نا؟ اور تو اب یہ اللہ جو ہے صرف یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ابھی تک آ کر کہتا ہے میں بھی معبود موجود ہوں، کسی مائی کے لال میں مجال نہیں کہ آج تک آ کر کہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ آؤ ابھی بھی چیلنج ہے کوئی معبود جو آ کر کہے کہ میں معبود ہوں؟ نہیں۔ تم جس کو پکارتے ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم جس کو اپنا مددگار سمجھتے ہو سب کو بلاؤ، آ کر کوئی کہے آ کر کہ میں بھی معبود ہوں؟ نہیں، صرف اللہ کہا۔ اب کوئی لکھ کو لائے گا میں بھی ہوں، ہتی بھی ہوں، کون بولے پوچھیں گے؟ کون بولے کہ لاؤ اسے، اس کو سامنے لاؤ۔ نہیں، آپ کا خدا بھی سامنے نہیں آتا نا، ذرا غور سے سنیں، ذرا غور سے جاکو، آپ ڈسکس مت کریں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہتھیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ اب وہ پوچھے آپ کا خدا بھی نظر نہیں آتا نا؟ نہیں، میرا خدا بولا ہے۔ آپ کا خدا بولا سو تبھی لے کر آؤ نا۔ உங்க கடவுள் எங்கேயாவது சொல்லி இருந்தா அதை எடுத்துட்டு வாங்க, காமிங்க. ஆனா கடவுள் சொன்னதாக இருக்கணும், நீ எழுதுனது இருக்கக்கூடாது. समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ने कह दिया ना, ये अल्लाह की बात है। नहीं, हम भी ऐसी बात लिख सकते हैं, लिख कर लाओ। आज तक नहीं लाए। जो लिखने की ताकत थी वो नहीं लाए, अब लिखने वाले क्या लिख कर लाएंगे? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, खत्म। मोमिनों के लिए काफी है, अल्लाह का करम है। अल्लाह अल्लाह करोड़ सजदे करे तो भी काफी नहीं है, सारी जिंदगी सजदों में गुजार दिए तो भी काफी नहीं है कि हम लोग जिनको अरबी जबान नहीं मालूम, हम लोग जिनको अकल नहीं, वाजिबुल वजूद क्या, मुमकिनुल वजूद क्या, मुमतनिउल वजूद क्या, मुहाल क्या, कुछ मालूम नहीं, बावजूद इसके अल्लाह ने हमारे दिल को ऐसा बनाया बिना किसी दलील के हम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये एहसान अजीम नहीं तो और क्या है? और क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या चाहिए? सारी दुनिया की अपने दिल को हाथ लगा कर कहें, ये दिल अल्लाह हमसे ले ले और हमको हिंदुस्तान की सारी दौलत दे दे और हिंदुस्तान का बादशाह बना ले, क्या हम इस दिल के बदले में वो बादशाहत लेने के लिए तैयार होंगे?
ہرگز نہیں تیار ہوں گے. تو مسلمان اب رونا نہیں، یہ ملا وہ نہیں ملا. اتنا پیارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس جملے سے ہم مان لیے. یہی کافی ہے. خدا بولے میں خدا، ہم تو کہتے ہیں مولا بس کافی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے اور سمجھاتا ہے. اللہ لا الہ، مومنوں کے لیے یہی کافی ہے. ہمارا مقام دیکھیں، ہمارا مقام دیکھیں. اب عقل والوں کے لیے اللہ کہتا ہے الحی القیوم، سمجھانے کے واسطے. مومنوں کے لیے وہی ختم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا لا الہ الا، حی قیوم سب نہیں، لا الہ الا ہمیں کام ہو گیا. حضرت علی کو سمجھ میں آ گئی بات، بی بی خدیجہ کو سمجھ میں آ گئی بات، سعد بن ابی وقاص کو سمجھ میں آ گئی بات. اب جو عقل والے ہیں، باریک چیزیں سمجھتے ہیں، لاجکس فالو کرتے ہیں، ان کو دو لفظوں میں سمجھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. دعا کریں کہ میں کچھ اس میں سے ایک حصہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. الحی القیوم. حی کا معنی کیا؟ حیین کو جمع کر کے حی بنا ہے. زندہ. کیا ہے؟ زندہ. قیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا. اب آپ پوچھیں گے میں بھی زندہ، وہ بھی زندہ، کئی زندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب الف لام یہاں آ گیا، استغراق کا الف لام ہے. یہ کیا الف لام ہے؟ استغراق. استغراق کا معنی کیا ہے؟ ٹوٹیلٹی. اللہ ہی زندہ ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی زندہ ہے. اب اس کا معنی کیا؟ ہم جو زندے ہیں، ہم جو زندے ہیں، ہم خود سے زندے نہیں ہیں. اللہ جو زندہ ہے، اللہ خود سے زندہ ہے. میں زندہ رہنے کے لیے میرا جسم ہونا اور میری روح ہونا، صرف میرے جسم کو بھی، میرے جسم کو دل ہونا، دل کو خون ہونا، خون کو دل ہونا، دل اور خون کو کام کرنے کے لیے رگیں ہونا، دل اور خون جب کئی چیزیں ایک دوسرے کو ہونا. تو مطلب کیا؟ دل خود سے زندہ نہیں ہو سکتا جب تک خون نہیں آتا، خون زندہ نہیں ہو سکتا جب تک دل کام نہیں کرتا. کیسا مرتا ہے انسان؟ کبھی دل رک جاتا، خون چلتا رہتا، مر جاتا، کبھی خون رک جاتا، دل چلتا رہتا، مر جاتا. غور سے سنیں، غور سے سنیں. تو میرا فزیکل باڈی جو ہے، میرا جسم جو ہے، یہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. تب اس کا مطلب کیا؟ نہ دل کو اکیلا زندہ رہنے کی کیپیسٹی ہے، قدرت ہے، نہ خون کو اکیلا زندہ رہنے کی قدرت ہے. تو میرا جسم کا کوئی بھی حصہ خود سے زندہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میری روح جب تک میرے جسم سے نہیں ملتی میں وسیم بن کر زندہ نہیں ہو سکتا. تو میرے میں جو زندگی ہے وہ میری زندگی نہیں ہے. Am I correct or am I wrong? میری روح میرے جسم سے ڈیپینڈنٹ ہے، میرا جسم میرے روح پر ڈیپینڈنٹ ہے، میرے جسم کے ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا غور سے ساتھ دیں، علمی بحث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ، تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے کوئی حصے نہیں ہیں، اللہ کے کوئی حصے نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر وہ دو ہو گئے، غور سے سنیں، اگر وہ دو ہو گئے، دونوں سیم رہے، تو دو ہونے کی ضرورت ہی کیا؟ سمجھ میں آنے ہے؟ دونوں ہیں، دونوں سیم ہیں، تو دو ہونے کی ضرورت کیا؟ اب دونوں الگ الگ ہیں تو کس چیز میں الگ ہو رہے ہیں؟ تو وہ غور سے سنیں، اگر وہ کسی چیز میں الگ الگ ہو رہے ہیں تو وہ الگ ہونے میں
یہ اس کا ڈپینڈنٹ ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ حافظ صاحب سمجھے نہیں سمجھے؟ میرے دو ہاتھ ہیں، اس کو دو آپ کب کہیں گے؟ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، دو الگ الگ ہوئے تو دو ہوئے، تو اس کو اس کی الگ ہونے کے لیے انہیں آیا تو پتا چلتا کہ انہیں الگ ہے۔ یہ رائٹ ہینڈ آیا تو پتا چلتا کہ لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ آیا تو پتا چلتا کہ رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کی آئیڈینٹی عنوان لینے میں لیفٹ ہینڈ کا محتاج ہے، لیفٹ ہینڈ کی آئیڈینٹی لینے میں رائٹ ہینڈ کا محتاج ہے، تو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لینے والا خدا نہیں ہو سکتا، دینے والا ہی خدا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الحی، خود سے زندہ، اور دوسرے کیسا زندے ہیں؟ دوسروں کو زندہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ماننا پڑے گا، جب ایک ہی زندہ ہے تو باقی سب جو زندے نظر آ رہے ہیں، غور کریں گے تو وہ زندے نہیں ہیں۔ غور کریں گے میں کیا ہوں؟ یہ جو ہم نہ دکھ رہے ہیں یہ وسیم حضرت ہیں، روح نکال لیے تو میت ہیں۔ یہ ہاتھ ان کا وسیم حضرت ہے، کاٹ دیے تو ہاتھ کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دل ان کا وسیم حضرت ہے، نکال لیے کہ تو ہارٹ ہے۔ تو ایک ہی زندہ ہے، تو سب جو زندے ہیں وہ ایک زندہ سب کو زندہ رکھ رہا ہے۔ الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو مومنوں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے، الحی القیوم عقل والوں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی 7-8 صفحے لکھتے ہیں، واجب الوجود ممتنع الوجود ينبغي اما ان يكون جميع الاشياء ممکنا واما ان يكون جميع الاشياء واجبا واما ان يكون بعض الاشياء واجبا وبعض الاشياء ممکنا لما اور سے سوچنا، ثابت کر رہے ہیں حی قیوم میں سمجھ میں آ گیا، اللہ ہی دینے والا، باقی سب لینے والے۔ یہ حی قیوم، بہت سے لوگوں نے کہا اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا الحی القیوم جو ہیں یہ دو لفظ جو ہیں اسم اعظم ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بدر کی جنگ تھی، میں بدر کی جنگ میں جاتا، سامنے آ کر دیکھتا حضور کیا کہہ رہے ہیں، حضور اللہ سجدے میں دعا کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں الحی القیوم الحی القیوم الحی، پھر میں جاتا جنگ لڑتا، پھر آتا دیکھتا حضور کیا کر رہے ہیں الحی القیوم، یعنی ساری بدر کی جنگ حضور صرف الحی القیوم کہہ رہے تھے، اللہ جب تک کہ اللہ نے حضور کے حوالے فتح نہیں دے دی۔ یہ برکت ہے حی قیوم، پریشانی آئے حی القیوم پکاریں۔ کہا گیا اسرائیلیات میں، اسرائیلیات کا معنی کیا ہے؟ ہم سے پہلے جو کتابیں آئی تورات اور انجیل، تو تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں وہ باتیں اگر قرآن سے نہیں ٹکراتی ہیں تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، دین کو اور سمجھنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اسرائیلیات میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردہ رہتا عیسیٰ علیہ السلام جاتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تو کیا کہتے؟ پہلے یا حی یا قیوم اللہ کو پکارتے تو مردہ زندہ ہوتا۔ اور اسرائیلیات میں آیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برخیہ جو ولی اللہ تھے، انہوں نے بلقیس کا جو تخت لے آئے تو انہوں نے بھی اسم اعظم الحی والقیوم کہہ کر دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح بہت سے بزرگوں نے حی قیوم اسم اعظم ہے یا اللہ اسم اعظم ہے۔ یہ ساری آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ ہی خدا ہے، اس کے بعد اللہ کا کرم ہے۔ عقل تھوڑا کم رہتی نا، واجب الوجود ممتنع الوجود یہ پورا سمجھ میں نہیں آتا نا، ان پر اللہ رحم کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. مطلب وہ کیسے سنبھال رہا ہے ساری چیزوں کو، لمحے کے لیے بھی ذرا الرٹ ہے. ایک آدمی 4 دن سے الرٹ ہے، برابر گن رکھ لے کر کھڑا ہے، کیا ہوگا اسے؟ تھوڑا غفلت آئے گی. غفلت آتے ہی کیا ہوگا؟ پوزیشن چھٹ جائے گا، کام کمزور پڑ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کیسے سنبھال رہا ہے ساری چیزوں کو، لمحے کے لیے اسے نہ اونگ آتی ہے ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ نیند نہ اونگ. روایتوں میں آیا، امام قرطبی بھی اس روایت کو لاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہی بہترین تفسیر ہے اس کی، کیونکہ نبی کو شک نہیں آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ یہ تمام چیزیں کیسے سنبھال رہا ہے؟ کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ کیا اس کو غفلت نہیں آتی؟ کیسے سنبھال رہا ہے اللہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو جبرائیل آئے اور کہا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن کے لیے جگا کر رکھو، سونا نہیں، 3 دن 3 رات. اب اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں 2 شیشے دیے گئے، 2 شیشے کے، کہا کہ یہ گرنا نہیں، پکڑتے رہنا. پکڑے رہے، نیند آئی، ہاتھ سے گرے، پھوٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تھوڑی تم کو اونگ آئی، تمہارے ذمے میں جو 2 شیشے تھے وہ ٹوٹ گئے، میرے ذمے میں ساری کائنات ہے، لمحے کے لیے بھی مجھے اونگ نہیں آتی. مطلب کیا؟ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں خود سنبھال رہا ہے. یہ ایمان آنا، یہ ایمان آیا تو دعا کرنے میں مزہ آ جاتا، یہ ایمان آیا تو گناہ کرنے سے رک جاتے، یہ ایمان آیا تو عبادت کرتے. اللہ تبارک، اب میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے نا، حقیقت میں اگر ریئل دیکھیں گے یہ ہاتھ کو لمحہ لمحہ اللہ اٹھا رہا ہے، یہ زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں اللہ نکال رہا ہے. یہی مومن کی طاقت ہے، یہی مومن کا پاور ہے. یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تفسیر کی مجلسوں میں آنا ہے، قرآن سننا ہے. اسی لیے آیت الکرسی سے شیطان ڈر کر بھاگتا ہے. میں بتاؤں گا کیوں ڈر کر بھاگتا ہے، یاد دلائیں. نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند. آپ پوچھیں گے اونگ نہیں آئی تو پھر نیند کیا بولنے کی ضرورت کیا؟ اونگ چاہتی نہیں، پھر نیند بولنے کی ضرورت کیا؟ بڑی چیز بولنے سے پہلے چھوٹی چیز بول دیتے ہیں، بڑی چیز بولنے سے پہلے چھوٹی چیز بولتے ہیں. مطلب بھائی انہوں پورے چیزاں لے کو جاتے کیا بھائی کاڑی بھی اٹھا لے کو گئی، بھائی انہوں پورا لے کو گئے سو ٹیمپو. سوال کیا تھا آپ کو؟ بھائی وہ ساری چیزیں لے کو جائیں گے کیا؟ وہ چیز وہ لے کر گئے ساری چیز، اس کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور اللہ اڑتٹ پوئٹارا بھائی کچی کوڑے وڑا میں اڑتٹ پوئٹار. بھائی تو چھوٹی چیز بتائیں گے تو بڑی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند. تو شیخ شعراوی متولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ پیاری تفسیر، سب نے یہ سمجھایا. انہوں نے کہا اے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یہ نہ سمجھ کے لمحے کے لیے اللہ تیرے سے غافل ہے. تجھے رزق دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ کا ہو گیا تو دین و دنیا کی خوشیاں دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ تیرے ساتھ کیسا ہے؟ لمحے کے لیے نہ اسے تجھے دینے میں، تجھے جو دے رہا ہے، تجھے جو سنبھال رہا ہے، تیری دنیا بنا رہا ہے، تیری آخرت سنوار رہا ہے تیرا مولا، لمحے کے لیے اسے اونگ نہیں آتی ہے، تیرے کام بنا رہا ہے تیرا اللہ. بس اس کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جانا ہے. جب جڑ جاتا ہے ولی اللہ بن جاتے ہیں.
اللہ کے ساتھ رہنے والے ہو جاتے ہیں، اتنا اللہ کے ساتھ رہتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا نا، وہ جو پکڑتا ہے، جب بندہ میرے سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ایک مطلب ذہن میں آ رہا ہے کہ بندہ جب پکڑتا ہے تو سمجھ کر پکڑتا ہے کہ پکڑنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بندہ جب بولتا ہے تو اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ بولنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بندہ جب چلتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا چلنا اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہے۔ میں قدم رکھ سکتا کیا اللہ کی طاقت کے بغیر؟ یہ توحید، یہ اللہ کی قدرت رہنا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اب انہوں کیا، سورج کیا، چاند میں بھی پاور ہے نا، وہ کیا، اس کے پاس پاور ہے نا، وہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہاں عربی میں لہو آیا، لہو کا معنی کیا؟ اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ اس کا اونر ہے، اللہ کی ملک ہے، سب اللہ کا ہے۔ لہو کا معنی کیا آتا ہے؟ کس کا ہے یہ؟ لی امام صاحب، جب لی آتا ہے تو وہاں مالک، یہ تمام چیزیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے، وہ عقل علم دے رہی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے انڈر دی اونرشپ آف اللہ تبارک و تعالی۔ اونرشپ کا مطلب کیا؟ اونر کی مرضی سے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو تمہاری عقل حی و قیوم میں تم کو نظر نہیں آیا، تمہاری عقل کمزور ہے۔ اب دیکھو آسمان سے جو تم بارش آ رہی ہے، یہ بارش کے ذریعے سے تم کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، یہ بارش بھی اللہ کے انڈر میں ہے۔ یہ سورج آنے سے تم سولار بناتے ہو، وہ بناتے ہو، یہ بناتے ہو، یہ بھی اللہ کے ملک میں ہے۔ تو جتنی چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو اس میں کچھ طاقت دے کر، اس میں قدرت دے کر، وہ اللہ کے انڈر میں ہے۔ تو جس کی عقل ممتنع الوجود، واجب الوجود، ممکن الوجود سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیاری مثال دے رہا ہے۔ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، وہ ایسا بادشاہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بات حی القیوم میں ہو چکی، لیکن اللہ کا کرم ہے، حی قیوم کو جو نہیں سمجھ سکا اسے مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ کیا کیا باتیں نکل رہی ہیں آیت الکرسی سے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو معنی سمجھ میں آ جانا۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حی خود سے زندہ، قیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا، لا تأخذہ اسے نہیں چھوتی ہے، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتے نا، وہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے؟